نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا ایک ایسے چراغ کی سی ہے جو دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود کو جلاتا ہے۔ یعنی علم حاصل کر لینا اور باقی سب کو بتا دینا یہ تو بہت اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو بھول جانا یہ انسان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسا شخص دوسروں میں تو خیر بانٹ رہا ہے، فائدہ بانٹ رہا ہے، لیکن اپنے لیے نہ صرف خیر سے محرومی ہے بلکہ اپنا نقصان کر رہا ہے، یعنی خود کو جلا رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی علم کو حاصل کرتا ہے اور اس پہ یقین رکھتا ہے تو پھر سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا نفع چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے، تو سب سے پہلے خود عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ علم کے حصول کے لیے، تو ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس پہ ہمارا عمل کتنا ہے، کیسا ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنو گے جب تک تم متعلم نہ بنو، یعنی علم سیکھنے والے نہ بنو۔ تو عالم بننے کے لیے سب سے پہلے خود طالب علم بننا پڑتا ہے، اور جو شخص علم خود نہیں سیکھتا وہ عالم بن نہیں سکتا۔ فرمایا تم علم سے عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم اس پہ عمل کرو۔ تو اصل علم دراصل انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث و مباحثہ کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی علم اس لیے استعمال کیا جائے کہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے، دوسروں پہ اپنی سپرمیسی قائم کی جائے اور دوسروں کو آرگومنٹیشن سے بیک فٹ پہ کیا جائے یا نیچا دکھایا جائے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم کی بنا پر تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، یعنی دوسری ٹاپکس پہ بات کرو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ بات نہ کرو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں بعض اوقات اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خود کو ریلیٹ کرنا انہیں مناسب معلوم نہیں ہو رہا ہوتا۔ سیکھنے کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو علم ہم حاصل کریں، علم حاصل ضرور کرنا چاہیے، بلکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کی طلب رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو علم ہم حاصل کریں اس پہ عمل ضرور کریں، اور سب سے پہلے خود عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ علم کو بحث مباحثہ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور انسان کا سب سے بڑا جھوٹ اور انسان کے جھوٹے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ انسان باقی تو ساری باتیں جانتا ہو، کرتا ہو، لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کے بارے میں گفتگو نہ کرے، کیونکہ تمام علوم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شروع ہوتے ہیں، اور ہر چیز کی بنیاد اور ہر چیز کی اصل اور ہر چیز کا مرکز اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکات ہے۔ لہٰذا جس کے دل میں اللہ کی ذات رچ بس جاتی ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے بارے میں بات نہ کرے۔ جو انسان کو محبوب ہوتا ہے اس کی بات وہ لازم کرتا ہے، اور اس کے لیے نہ تو اسے کسی کے کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی فورم کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ ابرپٹلی خود بخود آٹومیٹیکلی اس کی زبان سے نکلتی ہی ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا بھی جائزہ ضرور لیں کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، فون پہ کوئی ٹاک ہوتی ہے، کسی بندے سے ملاقات ہوتی ہے، تو کیا ہماری گفتگو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے؟ ہماری گفتگو کیسی گفتگو ہے؟ کیونکہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بولنے والا ایک لفظ نہیں بولتا مگر ایک قریب ہی حاضر باش نگران
وہ لفظ جو ہے وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ تو لکھا جاتا ہے جو بھی ہم بولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھے بول کی توفیق دے، علم کے طلب کی اور علم کے حصول کی توفیق دے، اور اس پہ سب سے پہلے خود عمل کرنے اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔